الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 5 فروری 2023 بروز اتوار ہے اور آج سے غالباً 3 ماہ قبل ہم نے اس تاریخ کو طے کیا ہے اور آپ کے یہاں ملتان لاڑ میں تقریب ختم البخاری ہے۔ میری جن بہنوں نے صحیح بخاری شریف کو پڑھا ہے، دراصل اس پروگرام کے اصل مبارکباد کی مستحق وہ ہیں۔ اللہ ان کو مبارک فرمائے، اللہ ان کے والدین کو ان کا پڑھنا مبارک فرمائے، اللہ اساتذہ کو ان کا پڑھانا مبارک فرمائے۔ میرے دوستو، میں چاہوں گا کہ اس علمی مجلس کو عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں سمجھاؤں۔ صحیح بخاری شریف کیا ہے، اس کی آخری حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس آخری حدیث میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے، یہ باتیں تو علمی ہیں، لیکن اگر آپ نے توجہ رکھی تو میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، آپ بھی سمجھ کے اٹھیں گے، وہ بچیاں بھی سمجھ کے اٹھیں گی۔ بس توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، بنیادی طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم حدیث پاک کے درس میں موجود ہیں۔ یہ جو حدیث پاک کا درس ہے نا، حدیث کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے، حالانکہ حدیث پاک بنیادی طور پر اللہ کی بات ہے۔ حدیث پاک ویسے آسمان سے نازل ہوئی ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ میں خود اپنی طرف سے خطابت میں نہیں کہتا، اس پر قرآن کریم موجود ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا، ہم نے قرآن بھی نازل کیا، حدیث بھی نازل کی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوبم ہم نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی، حکمت یعنی حدیث اور سنت بھی نازل کی۔ وَعَلَّمَكَ، قرآن اور حدیث نازل کر کے ہم نے نبی کو وہ علوم دیے ما لم تکن تعلم، جو اس سے پہلے نبی کے پاس موجود نہیں تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوبم یہ قرآن اور حدیث آپ پہ نازل کرنا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے سمجھ آیا، قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، حدیث پاک بھی آسمان سے آئی ہے، بس ایک فرق ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب بھی اللہ کا ہے، اور حدیث پاک میں مطلب مراد اللہ کی ہے، لفظ رسول اللہ کے، بس۔ ورنہ بنیادی طور پہ دونوں آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اس پر دلیل ہے۔ نمبر 2، حدیث پاک کا رتبہ 2 حیثیتوں میں سمجھیے، توجہ کے ساتھ، کہیں بات سلپ نہ ہو جائے۔ جس وقت ہم کسی بات کی دلیل پیش کرتے ہیں نا، دلیل، تو دلیل دینے میں قرآن کا نمبر پہلا ہے، پھر حضور کے فرمان کا نمبر ہے، پھر اجماع کا ہے، پھر قیاس کا ہے، لیکن پہلا نمبر قرآن کا ہے دلیل دینے میں۔ کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے پہلا نمبر قرآن کا ہے، قرآن سے پڑھیں گے، پھر فرمان سے پڑھیں گے۔ لیکن ایمان لانے کی ترتیب میں قرآن بعد میں ہے، حدیث پہلے ہے۔ میں ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں، دلیل دینے میں قرآن اول، پھر حضور کا فرمان ہے، لیکن ایمان لانے میں حدیث اول، پھر اللہ کا قرآن ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، قرآن کس کی کتاب ہے؟ اسٹیج والے تو بولیں گے یہ تو ہے مولوی، میرا منہ تمہارے پاس ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ کس نے؟ رسول اللہ نے۔ سنیں
حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تبھی قرآن کو سچا مانا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہے، پھر ایمان قرآن پر۔ ایمان لانے میں حدیث پہلے، دو باتیں۔ تیسری بات، حدیث پاک کا رتبہ، درجہ، حیثیت، مرتبہ اتنی بڑے درجے پر حدیث کا رتبہ فائز ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کے فیصلے پر، نبی کی بات پر، نبی کے فرمان پر اعتراض کر دے تو مرد ہے تو بے ایمان ہو جائے گا، عورت ہے تو کافر ہو جائے گی۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب، پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ، رب کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مردوں اگر تم مؤمن رہنا چاہتے ہو، عورتوں اگر تم مؤمنات رہنا چاہتے ہو، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، اللہ کا رسول ڈیسیجن دے دے، فیصلہ کر دے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، تمہیں پھر اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اس فیصلے کو توڑا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ یہ حدیث کا مرتبہ چوتھے نمبر پہ۔ اچھا، زبان سے تو انکار نہیں کر سکتے، بے ایمان ہو جائیں گے، کیا دل میں نبی کے فیصلے پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا دل سے کہو ٹھیک بات نہیں ہوئی؟ کیا اتنی کہنے کی گنجائش ہے؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں تب بھی ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے اگر دل میں بھی اعتراض کیا۔ کہاں؟ سورت نمبر 4 سورت نساء نمبر 65، رب کریم فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب مصطفیٰ ہمیں تیرے رب کی قسم۔ یہ ایک عجیب تعبیر ہے، اللہ نے اپنی ذات کو اپنی ذات سے باہر کر کے نسبت مصطفیٰ قائم کر کے فرمایا مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، تیری امت میں وہ مومن نہیں رہ سکتا، حتیٰ یحکموک، جو تجھے جج نہ مانے، جسٹس نہ مانے، فیصلہ کن بات تیری نہ مانے، کس میں؟ فی ما شجر بینہم، اپنے معاملات میں، اپنی لڑائیوں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی ترتیبوں میں۔ مانے جج مان لیا، جسٹس مان لیا، فیصلہ حضور کا مان لیا، پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر دل کی بات رب نے کی ہے۔ اس آیت میں زبان کی بات تھی، یہاں دل کی بات ہے۔ لا یجدوا فی انفسہم، ساری فی انفسہم، اپنے دل میں، انفس قلوبہم مراد، ان کے دلوں میں نہیں آنا چاہیے کیا؟ حرجن، 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 یہ حرج لفظ ہے، اس کے آخر پہ تنوین ہو، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر، یہ مولویوں کا لفظ ہے، انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن۔ کیا مطلب؟ کہ یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ اردو میں تنوین، عربی میں تنوین تنکیر کہہ دیں گے، انگلش میں کامن ناؤن کہہ دیں گے، اردو میں نکرہ کہہ دیں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا چھوٹے سے چھوٹا اعتراض بھی دل میں نہیں آنا چاہیے، کوئی سا عام اعتراض، کوئی خاص اعتراض کی بات نہیں۔ یہ اس کو ہٹا دیں ذرا۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، چھوٹا اعتراض، کوئی اعتراض، کوئی خاص بڑا اعتراض، معرفہ نہیں، نکرہ، چھوٹا سا اعتراض۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فیصلہ کن کسی کو ماننا ہوگا دل سے تو رسول اللہ کو مانیں گے۔ یہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مولوی اور نحو کی زبان میں سے مفعول مطلق کہتے ہیں، عوام کی زبان میں کہو ٹھوک بجا کر اب سمجھایا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے ماننا پڑے گا۔ یہ چوتھے نمبر پہ حدیث کی عظمت ہے۔ آؤ پانچویں نمبر پہ پیغمبر کے فرمان کی عظمت پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ جو شخص رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو، رسول اللہ کی حدیث کو نہ مانے، اس کا حشر کیا ہے؟ یہ تو میں نے 4 باتیں کی۔ پانچویں بات وہ جس سے عوام کا تعلق ہے، توجہ رکھنا۔ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ سوچ لیں،
ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں؟ حدیث پڑھتے ہیں. ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں. ہم نماز میں شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا. مجھے قرآن کریم سے آپ ثنا دکھا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ میں مدینہ طیبہ سے العصر کی گھڑی لایا ہوں, یہ آپ کو تحفہ ہے. قرآن کے کسی پارے, کسی سورت, کسی آیت, کسی رکوع, کسی منزل, کسی جگہ مجھے ثنا دکھا دیں. آپ نے کہا ہم نماز میں قرآن پڑھتے. میں گنوانا شروع کر دوں نا, میرے گود میں اللہ کی نبی پاک کی حدیثوں کی کتاب صحیح بخاری شریف ہے. 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. کتنی؟ ہوں عوام علامت چھوڑ گئی ہے, بے مولوی تو کم خراب کیتا ہے سنا. توجہ رکھنا, ہم نماز میں کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں؟ کم از کم 1 درجن بنتی ہیں. گن لیں, میرے خیال میں 1 درجن بنتی ہیں. آؤ گنتے ہیں, بسم اللہ. نماز میں پہلی حدیث ثنا ہے, ٹھیک ہے, سبحانک اللہم. نماز میں دوسری حدیث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے قرآن میں نہیں ہے, کوئی دکھا دے مجھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اعوذ باللہ کا حکم قرآن میں ہے, لفظ قرآن میں نہیں ہے. جسے کہتے ہیں حکم تعوذ ہے, الفاظ تعوذ نہیں ہے. قرآن میں مرقوم نہیں ہے, متن میں موجود نہیں ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پیغمبر کی حدیث ہے. یہ دوسرے نمبر پہ گنتے آنا. تیسرے نمبر پہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. چلو یہ تو آیت ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت ہے. پھر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, قرآن ہے, آیت ہے. پھر ہم آمین کہتے ہیں. یہ جو آمین ہے, قال عطا آمین دعاؤن, صحیح بخاری جلد اول صفحہ 110, حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی حدیث ہے. رسالت مآب کے فرمان کے مطابق لفظ آمین پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. مطلب تو صاحب کو سورت فاتحہ دے بعد آمین ہے, ہوں کھولو چا قرآن ولضالین دے بعد آمین کوئی نہیں لکھی پئی. لکھی پئی ہے کوئی حافظ جیسے جا. تو پھر آپ کیوں کہتے ہو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں؟ ہوں ذرا گن دیا ہوا ہے, کتنے تھی گن؟ 3. نمبر 4, جب ہم رکوع میں جاتے ہیں, جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. کتنی ہو گئی؟ 4. جواب تو دے دو, کتنی ہو گئی؟ 4. آگے آئیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ حدیث ہے. 5. ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد, دونوں ثابت ہے. کتنی ہو گئی حدیثیں؟ کتنی ہو گئی؟ آگے آئیے. پھر ہم اس کے بعد رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کتنی ہو گئی؟ 7 حدیثیں. 2 سجدے کو گنو تو 8 ہو جائیں گے. چلو آپ کہیں گے تو نمبر 2 نمبر ہی کریں گے, میں ایک ہی گن لیتا ہوں. چلیں, 2 سجدوں کے درمیان بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی ورحمنی, یہ بین السجدتین دعا, یہ حدیث پاک ہے. کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 8. آگے آئیے. آگے ہم مکمل التحیات پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخری, اینڈ تک چلے جائیے. قرآن کریم کی کسی آیات میں التحیات نہیں ہے. قرآن کریم کی کسی آیات نکالے نا, 6666 کم و بیش آیات ہیں. ہاں, 540 رکوع ہیں, 120 پاؤ ہیں, 7 منازل ہیں, 114 صورتیں, 86 مکی 28 مدنی. نہ کسی صورت میں, نہ کسی آیت میں, نہ کسی پاؤ میں, نہ کسی رکوع میں, نہ کسی پارے میں یہ قرآن کریم کے اندر التحیات موجود ہے. یہ حضور پاک کی حدیث ہے. یہ مکالمہ بین الرحمن و عبدہ, اللہ کے نبی کے درمیان یہ گفتگو ہے. اسے التحیات کہتے ہیں. تو التحیات پیغمبر کا فرمان ہے, قرآن نہیں ہے. کتنی حدیثیں ہو گئی نماز میں؟ بولیے بولیے, کتنی؟ 9. آگے آئیے. اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. یہ جو درود ابراہیمی ہے, سورت نمبر 33 سورۃ احزاب ایت نمبر 56, صلو علیہ وسلم تسلیما میں رب نے درود کا حکم دیا ہے. درود کے لفظ قرآن میں نہیں ہے. الفاظ صلاۃ مصطفیٰ حدیث پاک ہے. آپ جملہ تفاسیر اٹھا لیں. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ پہ ہم سلام تو کرتے ہیں, السلام علیکہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی, ہم یہ سلام کرتے ہیں, ہم صلاۃ کیسے پڑھیں؟ کیف نصلی علیک وقد امرنا اللہ تعالی فی القرآن, اللہ نے ہمیں حکم کیا.
درود پڑھیں. تو درود کیسے پڑھیں؟ حضور پاک نے درود ابراہیمی کی تعلیم دی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ کتنی؟ آگے چلیں. آگے ہم پڑھتے ہیں رب جلنی مقیم الصلاۃ. حافظ کہیں گے یہ آیت ہے، نماز میں سے بطور آیت نہیں پڑھا جاتا. اگر یہ آیت ہے تو آیت سے پہلے تو اعوذ باللہ بسم اللہ ہوتی ہے. تو تعوذ تسمیہ تو کوئی نہیں نا بھائی اسامہ، یا تو ہوئے تو واللہ کو تو آیت ہے. اگر یہ آیت ہے تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھو پہلے. کوئی پڑھتا ہے رب جلنی سے پہلے اعوذ باللہ؟ تو یہ حدیث ہے، ہم بطور دعا پڑھتے ہیں. تو گنوں تو یہ 11ویں بنتی ہے، لیکن میں نہیں گن رہا، میں اس کو بھی آیت کہہ دیتا ہوں. آگے آئیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ احادیث میں آتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ سکتے ہو. پڑھ لو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو بھی ٹھیک ہے. تو یہ حدیث گنے تو کتنی ہو گئی؟ 11. دو طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے. کتنے ہو گئے؟ 12. ایک درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو سا چنگے ملتانی خدا تو کو حج نے بھی آج قرآن پڑھ دیں ایسا. ہاں سبحان اللہ. اے خدا کے بندے درس حدیث میں کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک راستہ دے کر بیٹھا کرو. یہ علماء تمہیں بتانے کے لیے کر دیں. جمعہ میں خطبے میں مولوی تمہیں سنانے کے لیے بتاتا ہے، اور تو سا اس سے لے دھا کے آسو او جلے مولوی خطبے واسطے ڈنڈا چیسی. ہاں میں مولوی تے احسان لا کے دور رکھاتا ہوں پیچھے جمعے دے پڑھی آواں. اے خدا حج نے بھی اللہ ہدایت نے بھی ویلے نہ لا کے باویاں کشے سکھیاں. تو ہم نماز میں قرآن سے زیادہ حدیثیں پڑھتے ہیں. قرآن تو ڈوچے تو پڑھا ہوا ہے نا، سورۃ الفاتحہ تے اگلی سورت بس. اس کے آگے تو احادیث پاک ہی ہیں، اس سے پہلے بھی. اچھا ایک جملہ اور کو، ہم نماز شروع ثنا سے کرتے ہیں، ختم سلام پہ کرتے ہیں. ہم نے اللہ کی نماز شروع بھی حضور کی حدیث سے کی، ختم بھی حضور کی حدیث سے. تو ہم تو اتنی حدیثیں پڑھتے ہیں. تو 5ویں نمبر پہ حدیث کا پوائنٹ عرض کیا ہے. کتنی ہو گئی؟ 5. اس کو 10 کر لیں حدیث کی عظمت پہ. یہ اتنی بہت ہیں، حدیث پہ آؤں کر لیں 10. چلو 6 نمبر پہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی برکت یہ ہے، رسول اللہ کے فرمان کا رتبہ یہ ہے، ہمیں رب نے حکم دیا ہے نبی جہاں دے وہاں لے لو، جہاں روکے وہاں رک جاؤ. کہاں؟ سورت نمبر 59، سورت نمبر 60، آیت نمبر 7، پارہ نمبر 28، سورت الحشر. رب کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی حکم کرے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ. تو ہمیں قرآن بتاتا ہے نبی کی مانو، جہاں حکم کرے مانو، جہاں روکے وہاں رکو. کتنی عظمتیں ہو گئیں؟ 6. 7ویں نمبر پہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی برکت یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کو حدیث بیان کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے. آپ کہیں گے کہاں؟ سورت نمبر 92، سورت والضحیٰ، آیت نمبر 11، آخری آیت. رب کریم فرماتے ہیں نبی پاک کے اوپر احسانات کو، امتنانات کو رب نے ذکر کیا. ہم نے یتیمی دی، آپ کو عزت دی، نادار پایا، مالدار دیا، مالدار بنایا، آپ کو عزت اور احترام سے مقام اور مرتبہ دیا. سائل سے جھڑک کے بات نہ کریں، فقیر سے یوں نہ کریں. رب آپ کو اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. 10 آیات میں رب نے اپنی محبت پیغمبر سے گنوائی. 11ویں آیت میں حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوبم جو نعمت رب نے آپ پر کی ہیں ان کو اپنی حدیث پہ بیان کیجئے. یہ استدلال میرا نہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی کا فضل الباری کے مقدمے میں ہے کہ فحدث سے حدیث نکلی ہے. تو میرے دوستو یہ 7ویں نمبر پہ پیغمبر کے فرمان کی اہمیت ہے. آؤ 8واں نمبر، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی 8ویں نمبر پہ اہمیت یہ ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی غصے میں بولے تو شاید حقیقت نہ ہو، پیار میں بولے، محبت میں بولے، تنبیہ میں بولے، ڈانٹ دے کسی کو تو شاید وہ صحیح نہ ہو، مبالغہ ہو، نعوذ باللہ. جی نہیں، نبی غصے میں بولے یا امن میں بولے یا پیار میں بولے یا تنبیہ میں بولے یا ڈانٹنے میں بولے، وہ حق ہی حق ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کھولیے سنن نبی داود جلد نمبر 2، کتاب العلم، باب کتابت العلم. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص
رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بن صحابی راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور سے بات سنتا لکھ لیتا، جو سنتا لکھ لیتا، جو سنتا لکھ لیتا. فنہتنی قریش رضی اللہ عنہم فقالوا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا. مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے روکا، ہوئے اللہ کے بندے ہر چیز تو لکھی جا رہا ہے، رسول اللہ بطور انسانیت بائی نیچر کچھ فرما دیں تو وہ بھی لکھ لیتے، غصے میں، پیار میں، تنبیہ میں، ڈانٹ میں، زجر میں، توبیخ میں، جو آیا تو نے لکھ لیا، ہر چیز نے لکھ، صرف مسئلے لکھا کر. کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں لکھنے سے رک گیا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی خدمت میں بیٹھا تھا، میں نے دامن مصطفیٰ کی رحمت کو تھاما، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہر چیز لکھتا تھا، یہ مجھے ان بزرگوں نے روکا کہ رسالت میں آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی پیار میں، کبھی کسی سے محبت میں، کبھی کسی سے مزاح فرما دے، تو ہر چیز لکھی جا رہا ہے، چھڑ دے، اے نہیں لکھنے، تو میں نے چھوڑ دیا یا رسول اللہ. کہتے ہیں کیا کیا؟ فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِي، رسول اللہ نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی. ملتان والو تمہارا ذوق تازہ ہے، یہ انگلی وہ ہے جو چاند کے لیے اٹھی تھی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کو دو ٹکڑوں میں بدل دیا تھا. یہ انگلی مبارک حضور نے اٹھائی. فاؤما بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِي، اپنے منہ مبارک کی طرف کیا. فوائر عبداللہ اکتب، حدیثیں لکھنا شروع کر دو. فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس اللہ کے قبضے میں تمہارے نبی کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اللہ اس زبان سے ہمیشہ حقیقت ہی حقیقت جاری فرماتے ہیں. تو نبی پاک کے 8ویں نمبر پہ حدیث پاک کی برکت یہ ہے کہ رسالت میں آپ کے فرمان میں غصہ ہو، پیار ہو، زجر ہو، توبیخ ہو، مزاح ہو، مسائل ہو، حقیقت ہی حقیقت ہوتا. 9ویں نمبر پہ پیغمبر کے فرمان کی اہمیت، نبی پاک کے فرمان کی عظمت، مقام، درجہ، حیثیت، ویلیو. سنیے، کوئی آدمی نبی پاک پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ دے، کوئی جھوٹ بول دے، خالی گناہ گار ہوگا، اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی. چخ ہے، بج جائے گی، اور بھائی مانا حضور تے کوڑ بڑھایا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا اتنی بات ہوگی؟ جی نہیں. 70 صحابہ سے متواتر حدیث مروی ہے، مکمل سیاستہ نے اس کو ذکر کیا ہے. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، میرے اوپر جھوٹ بولے گا، رب نے جہنم کو حکم کر رکھا ہے جیسے یہ نبی پہ جھوٹ بولے جہنم میں اس کا گھر بنا دے. فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو نبی کے فرمان میں احتیاط پر اتنی اہمیت ہے. 10ویں نمبر پہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی ویلیو دیکھنی ہو تو میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرما دیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے والا سنے، یاد کرے، تو اس کو حضور دعائیں کیا دیتے ہیں؟ توجہ رکھنا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ ممران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع. مولا میرے اس خوش نصیب امتی کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد کرے اور اسے ایسے ہی پہنچائے جیسے مجھ سے سنا تھا. اور اپنے چہروں کو خوش کرنے والوں، اپنی شکل پہ حسن لانے والوں، اپنی جوانی کو صلاحیتوں سے بھرپور بنانے والوں، اپنے حسن کے نکھار کو چاہنے والوں، نبی کی حدیث کو حفظ کر کے آگے پہنچا دو. تمہارا چہرہ، تمہاری زندگی، تمہارے دن رات خوش و خرم رہیں گے. یہ نبی کی دعا ہے. یہ نبی پاک کا فرمان کی اہمیت. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ جیتے چاندے انہوں بھی درجن کر لئیے. میں کوئی مطالعہ کر کے تو نہیں بیٹھا، میں تو آپ کی برکت سے رب دماغ میں ڈال رہے. اس کو 12 کر لینا، میں نے 12 آپ کو حدیثیں نماز کی سنائی ہیں. توجہ، 11ویں نمبر پہ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی اہمیت یہ ہے کہ نبی پاک فرما دیں
آپ نے وہ کام ہوتا اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو، اس کے باوجود بھی آپ اس پہ گواہی دے سکتے ہیں. آپ اس کے عینی شاہد نہ ہوں، آئی وٹنس نہ ہوں، آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، صرف فرمان آپ کے دماغ میں آئے کہ حضور نے فرمایا آنکھیں بند کر کے گواہی دے دو، بھاویں بندے ڈٹھے ہی نہ ہوئے. آپ کہیں گے کیسے؟ امام عبد الرزاق ابن الحمام صنعانی نے مصنف عبد الرزاق میں کتاب القضایا کے اندر ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے تحت یہ حدیث پاک ذکر کی ہے. ایک صحابی ہیں مدینہ طیبہ کے، حضرت ثابت الانصاری کے بیٹے ہیں، نام ہے خزیمہ، خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ. حضور کے پاس آ کر بیٹھے، ایک عجیب واقعہ ہوا. اس وقت ایک یہودی بھاگتا بھاگتا آ گیا اور آ کے کہنے لگا میرا پیسہ لوٹا دو، مجھ سے آپ نے قرضہ لیا تھا. حضور کو کہنے لگا، اور واقعی حضور نے قرضہ لیا تھا لیکن حضور لوٹا بھی چکے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ جب حضور نے اس کو واپس دیا تھا اس وقت گواہ درمیان میں کوئی نہیں تھا، اکیلے حضور نے لوٹایا تھا. تو اس بے ایمان کے دل میں آیا میں تو گواہی مانگوں گا، گواہ ہوگا نہیں دوبارہ قرضہ لے آؤں گا، گنو سے. ایسا بے ایمان تھا. وہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے کہا لی علیک دین، میں نے قرضہ دیا تھا. حضور نے فرمایا جی ہاں. کہا مجھے دے دیں. حضور نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تمہیں دے چکا. اس نے کہا البینہ، ثبوت دے، گواہی دے، وٹنس دے، کوئی دلیل دے، کوئی ہے گواہی؟ کیونکہ اسے پتا تھا مسلمانوں کے نبی جھوٹ نہیں بولتا، گواہ تو تھا نہیں. دوسری دفعہ بھی لیٹ گنا سا. اور یہودی کو نہیں پتا تھا اے پیغمبر کے صحابہ دل و جان سے نبی سے پیار کرتے ہیں. حضرت خبیب ابن عدی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا تھا رضی اللہ عنہ. میں آج بھی تنعیم جاتا ہوں نا، جہاں حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، مکہ مکرمہ سے 8 کلومیٹر باہر نکل کے جہاں جامع ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے، جسے مسجد العمرہ اور مسجد العائشہ بھی کہتے ہیں، یہ جگہ ہے جہاں حضرت خبیب ابن عدی کو پھانسی دی تھی ان ظالموں نے. ٹھیک ہے، تو اس وقت حضرت خبیب نے کہا تھا کہ تم مجھے پھانسی دے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اچھا اتنا کہہ دے کہ میری جگہ حضور ہوتے میری جان چھوٹ جاتی، اتنا کہتے تو چھوڑ دیں گے. آنکھیں کھول کے حضرت خبیب نے جواب دیا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مصرعی وذالک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. اے ظالمو، یہ تو ایک جان ہے، 1000 جانیں ہوتی نبی کی عظمت پہ قربان. مجھے تو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ میں گھر میں آرام سے سویا ہوں حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. صحابہ تو یہ تھے نا، اس یہودی کیا پتا. یا اس سے بڑھ کے اگلا جملہ کہوں، وہ جس نے حضور پاک کے ساتھ فتح مکہ میں معاہدہ کیا تھا، کیا نام ہے، سہیل ابن عمر. اس نے رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا نا کہ آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم سے مل لیتے. تو اس نے جا کے مکہ کے اپنے کافروں کو کہا اوئے تم کیا سمجھتے ہو نبی پاک کا رتبہ کیا ہے؟ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا کے دیکھا ہے، تم نے مجھے بڑے بڑے بادشاہوں کے بعد سفیر بنا کے بھیجا ہے. میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نے بادشاہوں کی عزتیں دیکھی ہیں. لوگ ڈر کے عزتیں کرتے ہیں، خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں. یہاں یوں نہیں ہے معاملہ. رسول اللہ کے صحابہ تو حضور کو دل سے چاہتے ہیں. تاریخی جملہ بولا سہیل ابن عمر نے، ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا. کہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو کسی سے پیار کرتے یوں نہیں دیکھا جیسے حضور کے صحابہ نے حضور سے پیار کیا. تو یہودی قرضہ مانگ رہا، حضرت خزیمہ ساتھ بیٹھے ہیں. حضرت خزیمہ نے ایک بار حضور کی زبان سے سنا انی قد قضیتک، میں قرضہ لوٹا چکا. آگے ہوئے اور یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، میں گواہی دے رہا ہوں جائے تیری، حضور نے تجھے قرضہ لوٹا دیا، جا کیا کرے گا؟ یہودی نے کہا اچھا جی میں کو معافی کرو، جب میں کو بھول گیا اسی صحیح. انہوں نے تو پتلی گلی پکڑی اور بھاگ گیا. وہ تو چلا گیا. توجہ توجہ، حضور پاک نے دیکھا اور فرمایا خزیمہ اس وقت موجود تھے؟ کہا جی نہیں. کہ قرضے لوٹاتے مجھے دیکھا تھا؟ فرمایا جی نہیں. پھر کیوں گواہی دے؟ یہ تو دربار مصطفیٰ ہے نا، پھر کیوں گواہی دی؟
یار لاڑ کے دوستوں ملتانیوں اور رب کریم کے نبی پاک کو رب نے کیا صحابہ دیے تھے. حضرت خزیمہ کا جواب عرض کرنے لگا ہوں، ذوق تازہ ہے، توجہ ہے. حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دامن کو پکڑ کے ایک بات عرض کروں؟ کہا جی کہو. کہا یا رسول اللہ مجھے دل کھول کے کہنے دیں، آپ نے پوچھا ہے، میں اس وقت موجود تھا، میں موجود نہیں تھا. آپ نے پوچھا ہے کہ میں نے آپ کو قرضہ لوٹاتے دیکھا، یا رسول اللہ سچی بات ہے میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے گواہی جھوٹی نہیں دی، سچی دی ہے. کیوں؟ آپ ہی نے ہمیں بتایا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو نبی بنتے نہیں دیکھا، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا. ہم آج بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا جبرائیل آپ کے پاس آ کر قرآن دے جاتا ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہم نے تو اللہ سے لیتے آپ کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کی زبان پہ اعتبار کر کے گواہی دے دی کہ والقرآن حق. یا رسول اللہ ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے شریف الاقلام نہیں دیکھا، سدرۃ المنتہا نہیں دیکھی، آپ کے کہنے پہ گواہی دی ہے. آپ نے کہا میں نے معراج میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ آج بھی میں موجود نہیں تھا جب آپ نے قرضہ دیا، لیکن میں نے آپ کی زبان سے تو سنا نا کہ آپ نے قرضہ دیا. تو اتنی بن دیکھے گواہیاں ہم آپ کی زبان سے سن کے دے سکتے ہیں، تو یہ گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ رسول اللہ خوش ہوئے اور فرمایا خزیمہ انت ذو شہادتین، اللہ تیری اس گواہی پہ اتنا خوش ہے کہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے کہ کل تک کوئی بندے کے ساتھ تمہارا مسئلہ ہوتا تو ایک گواہی دیتا تو ایک شمار ہوتی. رب نے تجھے انعام دیا ہے، آج کے بعد تو جب تک زندہ رہے گا ایک گواہی دے گا، اللہ 2 کے برابر شمار کرے. تو یہ 11ویں نمبر پہ پیغمبر کے فرمان کی اہمیت ہے کہ نبی کی بات اور حدیث پہ بن دیکھے گواہی دی جا سکتی. آؤ 12ویں نمبر پہ نبی پاک کے فرمان کی اہمیت. اللہ تیرا شکر، یہ رسالت مآب علیہ السلام کی وسیلے کی برکت ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. 12واں نمبر حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث سے صحیحین میں ہے. حضور نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا. فرمایا لوگو، جس میرے مسلمان امتی نے میری 40 حدیثوں کو یاد کر لیا، کتنی؟ اور 1000 تک بغیر اٹکے گنتی یاد کرنے والوں، 40 حدیثیں پیغمبر کی، چھوٹی چھوٹی حدیثیں حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے چہل حدیث کے نام سے جمع کر دی ہیں. 5 صفحے بھی نہیں بنتے، ایک صفحے پہ 5 6 حدیثیں چھوٹی چھوٹی لکھی ہوئی، انما الاعمال بالنیات، اس طرح چھوٹی چھوٹی. آپ اس کو یاد کر لو. فرمایا جو 40 حدیثیں یاد کرے گا، اس کو قیامت میں حضور نے فرمایا میری طرف سے 2 تحفے ملیں گے. یا رسول اللہ اس شخص کو 40 حدیثیں یاد کرنے پہ 2 تحفے آپ کون سے دیں گے؟ فرمایا کنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا. اس بندے کے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئیں، فیصلہ جہنم کا ہوگا، میں سفارش کر کے جنت بھجواؤں گا. شافعا، اچھا، و شہیدا. اگر فرشتے اس سے ایمان کا سرٹیفکیٹ مانگیں گے نا کہ ایمان کا سرٹیفکیٹ دکھا، آج جہاز میں جانے کے لیے پہلے کہتے کرونا سرٹیفکیٹ شو کرو ورنہ تجھے ٹکٹ ایشو نہیں ہو سکتی، تو ایئر کرافٹ میں انٹر نہیں ہو سکتا، کرونا سرٹیفکیٹ شو کرو، شناختی کارڈ شو کرو، فلاں چیز دکھاؤ. قیامت میں ایمان کی سرٹیفکیٹ مانگی جائے گی. فرمایا اس شخص سے قیامت میں ایمان کی سرٹیفکیٹ مانگی جائے گی، کنت لہو شہیدہ، میں اس کے ایمان کی محمد الرسول اللہ گواہی دوں گا، ایمان کا گواہ بنوں گا. یہ پیغمبر علیہ السلام کی 40 حدیثیں یاد کرنے پہ انعام ہے. تو نبی پاک کی 12 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں، بلکہ اگر نماز والی 12 ملائیں تو 24 حدیثیں ہیں صرف پیغمبر کی عظمت کی حدیث کی عظمت کو بتانے کے لیے. یاد رکھیں گے، اے کاش آپ کے ہاتھ میں کاپی اور پین ہوتا، آپ اس کو نوٹ کر لیتے. آج کل لوگ گفتگو میں بیٹھتے ہیں، مولوی صاحب خطابت سناونی. میں نے کہا خطابت کی بات نہیں ہے، کچھ درد دل بھی ہوتا ہے. ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں.
اے کاش تمہارے پاس کاپی پین ہوتا نا، آپ اس کو نوٹ کر لیتے. چلو ویڈیو کے ذریعے کر لینا. یہ وہ باتیں ہیں جس کو بندہ اپنے دماغ میں بٹھائے. 24 حدیثوں کے بعد آؤ 25ویں حدیث پڑھتے ہیں، جو میری بہنوں نے آخری حدیث پاک صحیح بخاری کی پڑھی ہے. اصل پڑھانا تو ان کو ہے. میں آپ کی خدمت میں نے کہا نا شروع میں کہ میری کوشش ہوگی میں علمی بات کو عوامی لہجے میں تمہیں سناؤں کہ مولویاں دے لفظاں واسطے نہیں، ورنہ لوگ صحیح بخاری برکت واسطے آندن ختم مولوی جیسے آکسی حق کہتے سچے. میری کوشش ہوتی ہے وہ باتیں کرے جس سے عوام دو کشے پلے پوے. گھر ونجن مائی پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی کیا آنکھ ہے؟ ہاں بھئی اے آنکھ ہے. مطلب ڈاستے سکے نا. ہاں ابھی کتنے بھی ہاں ساؤ تھی نا کچھ ڈسو تو صحیح. بابا توسوی کو اللہ بخشے، مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں قرآن سنینا نبی دا فرمان سنینا مار کا گھر ویندے مئی صاحبہ پوچھ دیئے دس توسوی کیا آنکھ ہے؟ اجی توسوی رینے پھیر دیتے واہ واہ کر رہتی ہے حال وہاں دیتے نے ہاں پہ گئی ہے. اچھا آنکھا کیس یہ تو میں کوئی یاد کو نہیں پتے کیا آنکھا سچ آنکھا. ہاں تو صحیح ہو کچھ گھر وانیا کھائے نہیں امید ہی میں نہیں انشاءاللہ تو کشا پکا کے وانیا اکسو. ہاں ایسی بات ہے نا. یہ ہے صحیح بخاری. اس کو لکھنے والے کا نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری. امام بخاری کون ہے؟ بیٹے ہیں ابراہیم کے، بیٹے ہیں اسماعیل کے، نام ہے محمد. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ روس کے رہنے والے ہیں، رشین ہے. بخارا تاجکستان میں ہے اور تاجکستان اب روس سے آزاد ہوا ہے جب گورباچیوف کی حکومت تھی، ورنہ پہلے یہ روس میں شامل ہے. امام بخاری کی نیشنلٹی رشیا کی ہے، یہ روسی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ حجمی ہے، عربی نہیں ہے. اوکے آگے چلیں. امام محمد بن اسماعیل البخاری نے کس زمانے میں بخاری لکھی؟ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 20 سال ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث پاک کو حفظ کیا ہوا تھا. رب نے حافظہ دیا، قوت حفظ دی. اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا رتبہ مرتبہ دیا. ان کی ماں بھی بڑی نیک، ان کا باپ بھی بڑا نیک. باپ بچپن میں فوت ہوا، ماں کو کہہ گیا میری بیگم میرے بیٹے کو عالم بنانا، خالص حلال سے کمایا ہوا مال ہے یہ اس پہ خرچ کرنا. امام بخاری بچپن میں ایک دن بیٹھے ہیں، چھوٹے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہاتھ یوں ملنے لگے جیسے نابینا لوگ ملتے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہ امی مجھے کچھ نہیں دکھ رہا، میں آنکھوں سے نابینا ہو گیا. رات ہوئی، بیٹا سو گیا. ماں مصلی پہ بیٹھ گئی. ماں مصلی پہ بیٹھ گئی. کہا میرے اللہ میرا شوہر فوت ہو گیا، میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، اس نے خون پسینے سے حلال کمائی سے مال اکٹھا کیا کہ اسے عالم بناؤں. میرے مولا اگر میرے بچے کی آنکھیں چلی گئی بتائیے کیسے دین کی خدمت کر پائے گا؟ اس کے لیے کتنی مشکل ہوگی اللہ. اور پوری رات نفل پڑھ رہی ہے اور مانگ رہی ہے، مانگ رہی ہے اور مانگ رہی ہے، پڑھ رہی ہے اور مانگ رہی ہے. کیا مانگنا تھا اس خاتون کا؟ رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. صبح اذان ہوئی، بچے نے آنکھ کھولی تو اپنی اماں کو بھی دیکھ رہا ہے اور کمرے کو بھی دیکھ رہا ہے. یار ایک رات میں اس ماں کی دعا عرش تک پہنچی ہے فرش سے اور بچے کی بینائی لے کر آئی. جس کی مائیں ایسی ہوں ان کا بیٹا امام بخاری بنتا ہے. ما خلق بخاری الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا امام بخاری کو پیدا پیغمبر کی حدیث کی خدمت کے لیے کیا گیا. یہ امام بخاری، انہوں نے صحیح بخاری میں 9082 حدیثیں لائی ہیں. مقررات نکالے تو 4000 ہیں. آپ لوگ کہیں گے مقررات کیا چیز ہوتی ہے؟ سنیں، حدیث ایک ہے، اگر وہ 4 صحابہ سنا دیں تو آپ اور ہم تو کہیں گے ایک حدیث ہے. محدثین کہتے ہیں سند بدل گئی ہے تو اب 4 حدیثیں، تو اسے کہتے ہیں مقررات. ڈبلنگ ایک بار 2 دفعہ آ جائے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مقررات ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ مقررات ہے. اسے کہتے ہیں مقررات. ڈبلنگ بار بار آنا. تو اگر مقررات نکالیں تو 4000 حدیثیں ہیں، سب کچھ ملائیں تو 10,000 کو جا کر چھوتی ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری کے مطابق 9082 بنتی ہیں. تو امام بخاری نے حدیثیں لکھی. کہاں لکھی ہیں؟ کس جگہ بیٹھ کے؟ کس جگہ بیٹھے ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف میں بیٹھے. جب حدیثیں لکھنے بیٹھتے غسل کرتے، صاف کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور حدیثیں لکھتے. جتنی رب لکھواتا لکھ دیتے.
یہ لوگ کہتے ہیں نا ہر حدیث پہ غسل کیا، یہ قول صحیح نہیں ہے. ایک بار غسل کر کے بیٹھ گئے، جتنی لکھی، جب ٹائم پورا ہوا اگلی بار پھر غسل کر کے پھر بیٹھے، چاہے 100 حدیثیں لکھ دیں، چاہے 10 لکھ دیں، چاہے 1 لکھ دیں. ہر حدیث پہ غسل ثابت نہیں ہے، یہ مبالغہ میں سی ہے. ایک مجلس کا غسل تھا، لکھتے رہے حدیثیں لکھ جائے. پھر اس کے بعد آ گیا ابواب کا نمبر. ابواب کسے کہتے ہیں؟ مین چیپٹر، ہیڈنگ، ہیڈ لائن، عنوان، فہرست. یہ امام بخاری نے کہاں لکھی؟ حدیث الساری میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے فرمایا یہ میں نے لکھی ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے، نبی پاک کے پڑوس پہ بیٹھ کے. اور کہتے ہیں امام بخاری نے ادھر بیٹھ کے کیوں لکھی؟ فرماتے ہیں یہ استبراک بالاکابر کی دلیل ہے کہ برکت والی جگہوں سے برکت ملتی ہے. یہ امام بخاری کی دلیل ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ عقیدے کی بحث ہے، توجہ رکھنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو لکھا، مرتب فرمایا، اور بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھا تھا، بڑے بڑے بزرگوں سے پڑھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث پاک مرتب کرا دی. جو پہلی حدیث ہے امام بخاری لائے ہیں، جو آخری حدیث ہے، ذرا ان دونوں پہ میں بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث لائے ہیں. پہلا راوی مکے کا رہنے والا ہے جس کا نام ہے حمیدی، اصل نام ہے عبداللہ بن زبیر. حاشیے میں ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي هُوَ عبداللہ بن زبیر المکی. یہ عبداللہ بن زبیر مکی ہے، تو مکے والے سے حدیث کو شروع کیا. اور آخری امتی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آخری حدیث میں یہ ہے مدینہ کے، مدینے والے صحابی پہ حدیث کی کتاب کو ختم کیا. وجہ کیونکہ امام بخاری نے پہلے شروع میں لفظ لکھا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک پر قرآن کیسے اترا. تو امام بخاری نے پہلا راوی مکی آخری مدنی لایا بتانے کے لیے مکہ میں اترا، مدینہ میں جا کے پورا ہو. دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ جو پہلا راوی لائے ہیں وہ ہے حمیدی، اور جو آخری راوی ہیں ان کا نام ہے ابو ہریرہ. حضرت امام حمیدی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے. امام بخاری ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو. اجی وہ کیسے؟ حمیدی کا اصل نام ہے عبداللہ، ابو ہریرہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. فرمایا لوگوں اللہ کو بڑے پیارے نام ہیں، ایک نام عبداللہ ہے، ایک نام عبد الرحمن ہے. تو پیارے نام سے بخاری شروع کی، پیارے نام پہ بخاری ختم کی. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ بچوں کے نام اچھے رکھیں. آج ہمارے ہاں بڑا عجیب پرابلم ہے، یہ اندھا پوتر جمع دھی جمی مولی کو فون ٹلی کھڑکی گئی ہے. آج مولوی صاحب نواں نہ تے نہ سوچا، اور خدا تے کو حج تے گن ونجے نواں نہیں چنگا نام پوچھ. لوگ کہتے ہیں نایا نام بتا دیں بچہ پیدا ہوئے. نایا نام نہ پوچھا کرو، اچھا نام پوچھا کرو. نواں نہ کہیں کراڑ دا ہوئے جرا تے آج تک سونا نہ ہوئے وال رکھے سے. میرا خیال ہے ساری پوری وسطی نریندر مودی کہیں دا نہ کوئی نہیں، کوئی رکھے سی جا اجی نواں نہ رکھو سی کہیں لاڑ کہیں دا نہ کوئی نہیں. اور خدا دے پابندے تو کو کہا کہ نواں نہ پوچھو، نایا نام نہیں اچھا نام پوچھو. میں حیران ہوں دنیا میں کال کرے مل صاحب نواں نہ ہوتے لسے وہ ایک پہاڑو دی دھی جمی میرے وہاں بیٹھے مل صاحب میری دھی دا نواں نہ ہونا. میں نے صحابہ کے نام بتائے، اہل بیت میں نام بتائے، صحابیات کے نام بتائے، ازواج مطہرات کے نام بتائے، انبیاء کی بیویوں کے نام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ تک نام بتائے. حضرت موسیٰ دی اماں دا نام یوں حانز، نانی دا نام یوں کابد، سارے ناموں سے بتائے. او کو پسند نہ لگے اے تو صحیح میری ایک پڑوسن دا نام، اے صحیح میرے ایک ملیر دی دھی دا نام، اے سے میرے پھپھیر دی دھی دا نام، نواں نام صحیح نواں نام. سر کھا گیا میرا. آخر پہ اس نے کہا ایسا نام بتائیں کہیں نہ رکھا ہوئے. میں کہا اچھا بچڑا میری نسبتی قریشی ہے، میری رگ پھڑک گئی نا، میں تو نواں نام دسے نا. میں کہا جی صحیح نواں نام میرے چیتے تھے آ گیا. کہ دوسو صاحب میں کہا تو دھی دنا رکھ ماچس دی ڈبی. کیوں؟ میں کہا کیوں؟ نواں نام ہے قسم آج تک کہیں نہیں رکھا. بھائی دھی جمی نہ رکھے ماچس دی تیلی. ہاں میرا پوتر گھننا نوے نائن تو سا مذاق کریں دے پہ طبیعہ میں کہ ساتھ چلے دا پیا 6ویں سپارے دی 7ویں آیت پڑھ دا پیا. او خدا تمہیں سمجھائے اچھے نام پوچھا کریں، نئے نام نہ پوچھو.
دماغ خراب ہے امت کا. عجیب عجیب نام, اچھے نام پوچھے. تو امام بخاری نے پہلا نام عبداللہ, آخری نام عبد الرحمن. حمیدی اور ابو ہریرہ لا کر بتایا احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن, اچھے نام جو اللہ کو پسند ہیں وہ عبداللہ عبد الرحمن بھی ان میں شامل ہے. تو بچوں کے کون سے نام رکھیں گے, نائے یا اچھے؟ ہاں اچھے. اچھا ایک نویں بھی مصیبت ہے, نا رکھیں دیے نانی مانا دسے مولی. مولی صاحب نا مانا تو دسو اجی کہ نا رکھے رانجھا. اچھا اندہ نا مانا کہنا بھی کہہ رکھا ہے نانی, ان نانی کو آگ لسے. جی ہاں نانی میرا خالے بیٹھی ہے ٹھیکے گھن کے نا میں نسے سا مولی شودا ڈکشنریاں کھول کو لسی پیو ہوئے جواب. کیوں مولی کمل ہے کھوتی کو ہاتھ لایا مولی. بھائی جو نام رکھے گا وہی بتائے گا مانا. عجیب دنیا ہے, عجیب معاشرہ ہے. نام وہ رکھتے ہیں, علماء سے پوچھو نا مولوی کس لیے؟ محلے کا امام ہے, عالم ہے, خطیب ہے, استاذ ہے, شیخ الحدیث ہے, شیخ التفسیر ہے, شیخ القرآن ہے, اللہ والا ہے, پیر صاحب ہے. اس سے نام پوچھے وہ رکھے گا. ہاں نانی عالمہ فاضلہ ہے والو نہ رکھے کوئی مسئلہ کوئی نہیں. نانی شودی ہوئے ال چٹو منل ڈگر نہ بھی ہوا رکھے. ایسے تو نہیں ہوتا بھائیو, تھوڑا تو گزارا کرے. چلیں اب توجہ رکھنا. یہ آخری حدیث پاک میں امام بخاری نے ایک اور نقطہ بھی دیا ہے. وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری باب شروع کیا آخری کتاب کا. اس آخری کتاب کا نام ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. کیا مطلب؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. اس کتاب کے دو نام ہیں. کتاب التوحید کا معنی ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں, اور کتاب والرد علی الجہمیہ کا کیا معنی ہے کہ اس زمانے میں فرقہ واریت والا ایک گروپ تھا جس کا نام تھا فرقہ جہمی. امام بخاری نے اس پہ رد کیا. کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ تردید کی ہے, ریزسٹ کیا ہے, ریجیکٹ کیا ہے ان کو کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, اہل حق یہ ہیں, یہ اہل باطل ہے. یہ کیا بتایا امام بخاری نے ہمیں؟ سنیں یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے اجی مولوی صاحب ایسی تقریر کرو کہ سب خوش رہے. امام بخاری جاتے جاتے سمجھا رہا ہے ایسی تقریر کرو حق والے خوش رہیں. جی سب خوش رہے کہ تو آیا. نا کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن پہ رد کرنا پڑتا ہے, کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن پہ تردید کرنی پڑتی ہے. کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ امام بخاری نے تردید کر کے دکھائی ہے. ہم بعض اوقات حکومتی لیول پہ میٹنگز میں جاتے ہیں نا تو ہمیں افسران وہاں کہتے ہیں مولوی صاحب ایسی تقریر کریں جس سے سب راضی ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب ذرا سن, ہم ہیں نبی کے وارث, عالم نبی کا وارث ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء. پہلے مجھے ایسا نبی دکھا دو جس کی تقریر پہ سب راضی ہوں. جی بسم اللہ, میں پھر ایسی تقریر کروں گا جس سے سب راضی ہوں. جرت کرے کوئی لبرل مجھے ایسے نبی کی نشاندہی کر دے جس کی تقریر پہ سب راضی ہوں. تھا نا اونچا اونچا حضرت آدم علیہ السلام, تو آدم علیہ السلام سے سب راضی تھے. شیطان اکھائی ماں تشدہ کون کرے دا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ تقریر نہیں آتی, شیطان ہی راضی تھا رحمان ہی راضی. نا حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے رحمان بھی, راضی رہے شیطان بھی. ہم وہ نہیں ہیں بابا, ہم وہ نہیں ہیں, ہم سمجھانے والے ہیں. ہم حق بتائیں گے, اللہ والے خوش ہوں گے, شیطان والے ناراض ہوں گے. تو ہمیں یہ نہ بتاؤ. نمبر 2 تھوڑا آگے آئیں, نوح علیہ السلام پر آئیں. نوح علیہ السلام سے سب راضی تھے. قرآن کہتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, 950 سال دین کی خدمت کی, لیکن 82-83 بندہ مسلمان ہوا, باقی سارے بے ایمان تھے. نبی کو اتنا تنگ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر ڈالی, وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. مولا ان کا ایک بستہ گھر زمین پہ نہ چھوڑ. دیارہ بستہ گھرانہ, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ, اللہ ان کا کوئی بستہ بساتا گھر نہ رہے. انکا انتظرہم, اے میرے مولا اگر آپ نے چھوڑ دیا, یضلوا عبادک, یہ تیرے نیک بندوں کو گمراہ کریں گے, ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, ان کی نسلیں, اللہ میرا تجربہ ہے, یہ نبی بتا رہے ہیں, ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, ان کی نسلیں بھی بے ایمان ہوں گی. نانگ دا پتری نانگ ہوندے بھائی, یہ نبی تجربہ دے رہا ہے. تو اگر نوح علیہ السلام سے سب راضی ہوتے تو نوح علیہ السلام یہ تقریر فرماتے. اچھا میں جنگ اخبار دا صفحہ نہ پڑھدا بیٹھا, یہ سورت نوح اللہ دا قرآن پڑھدا بیٹھا, مطلب تو کہ مولوی اخبار پڑھدا بیٹھا ہے. جی ہاں, یہ اللہ کا قرآن ہے. آگے آئیں ابراہیم علیہ السلام پہ آئیں.
کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سب راضی تھے؟ ہاں؟ فقال انی سقیم، پڑھ لو، اگر یہ نہ ہو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، انہوں نے حضرت ابراہیم کو کس میں ڈالا تھا؟ پڑھی بیٹھے بلا سنو یا نا بھاج کیوں سٹانے راضیان؟ اچھا مولویت تساں جھا ڈٹھی ہے توارے جو کہیں بندے جتے ابراہیم علیہ السلام کو بھاج سٹاؤں نے، میں اکھیاں نال دیکھ کے آیا، میں ہوں تو کو نہ پتہ رہے نا تو وہی دیکھ سکتے ہوئے، میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ میں اپنے پچھلے بلکہ اسی سال جون کی بات ہے، میں یورپ کے وزٹ پہ تھا، بر اعظم یورپ میں، ترکی یورپ میں بھی ہے اور ایشیا میں بھی ہے۔ اس کا جو سٹی ہے نا، سٹی آف جیسے ہم کہتے ہیں استنبول، پرانا نام ہے قسطنطینیہ، یہ استنبول آدھا یورپ میں آدھا ایشیا میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر یورپ کے حصے میں ہے، باسفورس کراس کر کے بندے کو جانا پڑتا ہے۔ تو یہ یورپ اور ایشیا دونوں کا ہمارے کچھ ملکوں کا سفر تھا۔ تو میں ترکی کے ایک شہر میں گیا ہوں جس کا نام ہے شان العرفہ۔ شان العرفہ جو ہے یہ تقریباً استنبول سے 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ میں شان عرفہ میں ایک دن اور 2 راتیں رہے، بلکہ 1 رات اور 2 دن رہے۔ جب ہم وہاں رہے، میں نے وہاں پہ عرفہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے صلاح الدین ایوبی کا ایک قلعہ دیکھا ہے۔ وہ قلعہ بہت بڑا قلعہ ہے، آج بھی عرفہ میں ہے، اور اس قلعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی گھر ہے، یہود میں اور نمرود کا بھی بنگلہ وہاں ہے، اور اس قلعے میں 2 ستون 2 پلر آج بھی قائم ہیں۔ ان پلروں سے باندھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور مزے کی بات جہاں آگ جلائی گئی تھی آج وہاں پانی ہے۔ اچھا عجیب نظام ہے حضرت مولانا، آپ حیران ہوں گے، اس مچھلیاں وہاں ہیں اس پانی میں، آپ کو گندم آپ کے پاس ہو نا دانا، آپ چھوٹی سی گندم تھوڑی سی ڈالیں نا، مچھلیاں دوڑ کے کھانے آ جاتی ہیں۔ میں پوری کلو کڑا گھین کے ہوتے ہیں کھوائیے مچھلیاں کو، یار ابراہیم علیہ السلام دی پانی علی جہاز مچھلیوں کو جو کھوائی ونجوں مطلب بندہ بخشا ونجے ہیں، تو پوری ترتیب ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جگہ دیکھی ہے، یقین مانیے یوں بندہ دیکھے نا ٹوپی گر جاتی ہے سر سے، اتنی بلند جگہ سے ان بےایمانوں نے باندھا تھا۔ تو بتائیں سب راضی تھے حضرت ابراہیم سے؟ تھوڑا آگے آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام پہ آ جاتے ہیں، چلو سب راضی تھے؟ فرعون راضی ہے؟ حامان، قارون، شداد یکے راضی ہیں؟ نہ بابا، موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، آ گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ حضرت عیسیٰ سے سب راضی تھے؟ ایویں وہ یہودی پھانسی دے وڑا کھڑو تھے ہاں نہ، حضور علیہ السلام پہ آئے، حضور پاک سے سب راضی تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کوئی قتل کا فتویٰ دے رہا ہے، کوئی نبی پاک کے جلاوطنی کا کہہ رہا ہے، کوئی گرفتاری کا کہہ رہا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہاں جائے گا؟ تو جب انبیاء سے شیطان والے ناراض تھے، رحمان والے راضی تھے، تو علماء نبی کے وارث ہیں، یہ بھی ایسی بات کریں گے، حق والے راضی ہوں گے، باطل والے ناراض ہوں گے۔ عیسیٰ کو نہ آخی کرو بچھارے راضیوں میں وہ تقریر کرو، وہ تقریر عیسیٰ کو کوئی نہیں آتی بابا، ہمیں وہ آتا ہے جس سے حق والے راضی ہوں۔ تب امام بخاری نے جاتے جاتے فرمایا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، کہ توحید بھی ہے اور جہمیوں پہ تردید بھی ہے۔ اس میں آخری باب ہے، باب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے، ذرا توجہ رکھیں، میں اس کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہمی جو تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالی میزان اور ترازو جو قائم کرے گا تو ترازو کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اجی کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اللہ ہماری اقوال، افعال، ہماری باتیں، ہمارے عمل کو تولے گا، تو کہا جائے گا جی تولے گا۔ وہ کیسے تولے گا؟ وہ کہتے تھے جو ہم بول رہے ہیں یہ تو ہوا میں ختم ہو رہا ہے، کیسے تولے گا؟ مثلا نیکی میں کہو اللہ، کہتے ہیں لفظ منہ سے نکلا ختم ہو گیا، ڈیزالو ہو گیا ہوا میں، اب کیا تلے گا؟ یا گالی دو بری بات میں تو وہ بھی ہوا میں ختم ہو گئی، تلے گی کیسے؟ یہ ان کا کانسیپٹ تھا، یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو امام بخاری نے ان کی تردید پیش کی، اور امام بخاری نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ رب کا فرمان ہے کہ ہم قیامت میں وزن اعمال قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال اور افعال تلیں گے،
اعمال کہتے ہیں کام کو, افعال کہتے ہیں کام کو. تو دو چیزیں امام بخاری کیوں لائے؟ اعمال میں افعال تو آ گئے تھے, افعال میں اعمال بھی آ گئے تھے, علیحدہ کیوں لائے؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. یاد رکھیں دو چیزیں ہیں. ایک وہ معاملہ ہے جو ہم ظاہری جسم سے کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں فعل. ایک وہ معاملہ ہے جو دل اندر سے سوچ کے برائی کا حکم دیتے, اسے کہتے ہیں عمل. تو اندر کے برائی سوچ کے برے کام کرو گے یا باہر کی برائی پہ عمل کرو گے, دونوں کو رب حساب لے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. آگے آئے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. اس میں امام بخاری کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ امام بخاری اس میں آیت کی تفسیر لائے ہیں. کس سے؟ امام مجاہد ابن مقاتل رحمہ اللہ سے. مجاہد ابن مقاتل کون ہے؟ یہ شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا. تو امام بخاری قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں اکابر سے, بتا رہے لوگوں جو اکابرین سمجھائیں اس کو مان لو. تبھی حضرت مجاہد کی بات لائیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اکابر نہیں مانتے, امام بخاری نے اس جیسے بد دماغوں پہ رد کیا ہے. ورنہ وقال رسول اللہ بھی آگے آ رہا تھا, اس سے پہلے وقال مجاہد کیوں کہا؟ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اکابرین کی تشریح معتبر ہے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. پھر اس پہ دو معنی لائے اور فرمایا القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. امام بخاری فرماتے ہیں لفظ بالقسط العدل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. قسط کہتے ہیں انصاف کو. تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں اگر یہ قسط ہو معنی انصاف ہے, زبر ڈال دو قسط ہو تو معنی ظلم ہے. تو امام بخاری نے ایک لفظ کے دو معنی کیوں بتائے؟ امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب لفظ بولا جائے گا اس کی آگے پیچھے مراد دیکھیں گے. اس کو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں سیاق و سباق دیکھیں گے. اسکول والوں کی زبان میں کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ دیکھیں گے کہ آگے پیچھے کیا ہے, یہ دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کو لفظ سمجھاتا ہوں. میں مثال ابھی بھی ان بچوں کو دے رہا تھا وہاں بیٹھ کے. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار تمہارا اسپیکر 2 نمبر ہے, ٹھیک ہے نہیں, اللہ ان کو خوش رکھے, اچھا اسپیکر ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں تو سوندے گاٹے پھیٹتی ہوئے جو کہ مولی آخر 2 نمبر ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں سنیں کہ یہ اسپیکر کیا ہے. بولتے نہیں ہیں, یکے تھکے بیٹھے. میں نہ کو آکھا میں کو جلدی بہاؤ نہیں صحیح تو 12 بجے رات دے بہاؤ. اللہ ہمیں ساری مخلوق سوتی پئی ہوئے ہوں یا کو سمجھاؤں آکو ہی کہ سنے ڈو. ہاں بندہ کیا کرے وال بن اس لیے میں کہتا ہوں مجھے جلدی بھی نہیں سب تو آخر تے بہو. میں کہ ادھے مجمع فجر دی نماز کوئی نہیں پڑھنی. جی ہاں مولی تو پڑھنی ہے شو جو پڑھاوڑ آ کھڑو نے مقتدی اعظم بے ایمان تو نماز نہیں پڑھی وہ شو اگلی صف جائے کھڑو. عوام تو ستی راضی نا, ان ذمہ دار اساں ہیں. خدا حج تے نے جلدی بیٹھایا کرو. توجہ, میں کہتا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے. معنی کیا ہے؟ یہ ڈبہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ادھر اسپیکر کا مطلب یہ ہے. اور اگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن حافظہ الرحمن قومی اسمبلی میں کہیں اوئے اسپیکر 2 نمبر ہے, ادھر اسپیکر کا کیا معنی ہوگا؟ ادھر اسپیکر کا معنی ہوگا وہ جو کنٹرولر ہے, سب کو کنٹرول کر رہا ہے. تو سا کیا کہ قاسم سوریائن شکل ہے, اسلامک ٹچ, ایسے بدلہ ٹھیک لسا. تو وہ کہے گا یہ 2 نمبر ہے جو وہ کنٹرولر ہے. تو یہاں اسپیکر کا معنی اور ہے, وہاں اسپیکر کا معنی اور ہے. امام بخاری کہتے ہیں ایسے قسط اور قسط ہے, نیچے زیر ڈالو گے معنی انصاف ہوگا, زبر ڈالو گے معنی ظلم ہوگا. یہ ہے فول جائے, یہ لفظی ترجمہ سمجھا. آئیے آگے. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری اس حدیث پاک میں ہمیں بتانا ہے کہ مجھے میرے استاد امام احمد بن اشکاب نے بتایا. اشکاب اشکاب دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ان کو ان کے استاذ محمد بن فضیل نے بتایا, ان کو ان کے استاذ عمارۃ بن القعقاع نے بتایا, اور ان کو ان کے استاذ ابو زرع نے بتایا. حاشیے میں ہے اسمہ حریم, اس کا نام حریم ہے. ابو زرع اس کی کنیت ہے. تو یہ حریم انہوں نے بتایا. ان کو کس نے بتایا؟ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ, نبی کے صحابی نے بتایا. اور نبی پاک کے صحابی کو نبی پاک نے بتایا. جی کیا فرمایا؟ کلمتان. یہ حدیث پاک ہے. پہلے میں تھوڑی سند پہ بات کر لوں پھر حدیث پہ آؤں, توجہ رکھنا. یہ جو امام بخاری 5 بندے لائے ہیں,
4 پہلے راوی، 5ویں نمبر پہ صحابی، احمد ابن اشکاب، محمد ابن فضیل، امارۃ ابن القعقاع، ابو زرع، 4، 5ویں حضرت ابو ہریرہ۔ یہ 4 کون لوگ ہیں؟ توجہ رکھیں ذرا، ان کی تشریح سنیں۔ یہ چاروں کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں سے حدیث کیوں لی ہے اور آخری کیوں بنائی ہے؟ تو سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ میرے استاذ بہت بڑے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ اجی کیڑی یاد رہا والا مکے دے، مدینے دے، کتھوں دے؟ حضرت ابو ہریرہ تو مدینے کا ہے، لیکن یہ 4 کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ حاشیہ کرمانی اٹھائیں نا، جسے کہتے ہیں الکواکب الدراری، 25ویں جلد اس کی اس حدیث کی شرح پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں فیہ لطائف، کئی دلیلیں ہیں۔ الاولا، پہلی دلیل یہ ہے، 4 کلہم کوفیون، یہ چاروں محدث امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہیں، امام ابو حنیفہ کے علاقے کے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شہر کے ہیں۔ تو امام بخاری نے امام حنیفہ کے شہر والوں کی اتنی قدر کی کہ جاتے جاتے ہمیں احناف کے حوالے کر دیا، جاتے جاتے امام بخاری نے اتنی عزت کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام بخاری امام حنیفہ کا مخالف تھا، کوڑ تے پلال ہے، 56 نمبر دی ٹھاپ ہے، جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، فیک نیوز ہے کہ امام بخاری امام حنیفہ پہ رد کرتے تھے۔ نہ بابا، امام بخاری کے امام حنیفہ سے بڑا پیار تھا۔ دلیل، امام بخاری پہلی حدیث لائے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا السُّفْيَانُ، امام حمیدی یہ شاگرد ہے عبد الرزاق ابن الحمام صنعائی کا، امام عبد الرزاق شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے ابو حنیفہ کے شاگرد سے کی ہے، بخاری ختم کی ہے ابو حنیفہ کے ساتھیوں پہ کی ہے۔ تو کہتے ہیں امام بخاری امام حنیفہ کا مخالف ہے۔ اسی بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کئی اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری نے علم حدیث پڑھی ہے اور وہ شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاذ کا نام امام ابو حفص کبیر ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام بخاری کے ایک استاذ کا نام ابو عبد الرحمن المقری ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اسی بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام ضحاک بن مخلد ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اسی بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام امام فضل بن دکین الکوفی ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اسی بخاری میں امام بخاری کے ایک استاد کا نام امام ابو عاصم النبیل ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اسی صحیح بخاری میں امام بخاری کے ایک استاذ کا نام حضرت خلاد بن یحییٰ ہے، یہ استاذ امام بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اسی بخاری میں امام بخاری کے ایک استاذ کا نام شیخ مکی بن ابراہیم ہے، یہ استاذ بخاری کا ہے، شاگرد امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام بخاری تو امام حنیفہ کے شاگردوں سے بخاری کو لکھ رہا ہے، اور الچٹو من الڈگر ہمیں سمجھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اجی امام بخاری امام حنیفہ کا مخالف تھا، تینا مکالہ آئی۔ جی ہاں، امام بخاری مخالف تھا، امام بخاری تو عزتیں کر رہا ہے۔ اور کچھ عقل سے پیدل لوگ کہتے اجی تھا کتاب الحیل تے کتاب الاکراہ دے وچ وانتے کالا بعض الناس آ کے امام بخاری رد کی دے۔ میں کہ چبل بندہ علم وچ علماء کو پوچھیں دے، عمدۃ القاری میں اس کے سارے جواب موجود ہیں۔ امام بخاری نے رد نہیں کیا، وہ جن پہ رد ہے وہ ان پہ رد ہے، تو امام بخاری امام حنیفہ کا مخالف نہیں ہے۔ یہ چاروں محدث آگے آئیے، چلو ایک جملہ اور بھی کہہ دو، یہ آخری راوی امام احمد ہے، آخری حدیث کا پہلا راوی احمد ابن اشکاب، آخری راوی حدیث کا احمد، پہلا راوی حمیدی، ادھر بھی حمد ادھر بھی حمد۔ کیوں؟ امام بخاری نے قرآن کی آیت پہ عمل کیا ہے، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، شروع میں بھی حمد آخر میں بھی حمد، تو پہلا راوی حمیدی مادہ حمد، آخری حدیث کا پہلا راوی احمد مادہ حمد، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔ اسی لیے تو ہم تقریر میں الحمدللہ، آخر میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ، تو شروع میں بھی حمد آخر میں بھی حمد، یہ اسی آیت سے مشتق ہے۔ میرے دوستو، یہ راوی لا کر امام بخاری حضرت ابو ہریرہ، آگے آئیے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا
सुने सुने मैं हदीस की शरह पेश करने लगा हूं। कलिमतान, मेरी उम्मत के लोगों, दो कलमे, दो बातें, दो जुमले कहो। या रसूल अल्लाह, हम कहेंगे फायदा क्या होगा? फरमाया हबीबतानी इलर रहमान, जो दो जुमले तुम्हें बता रहा हूं, नबी ने फरमाया अल्लाह को बड़े पसंद हैं। दिल में ख्याल आया अल्लाह को अगर पसंद है तो बहुत भारी कलमे होंगे, जबान से कैसे कहेंगे? हाय, हम कह भी सकेंगे कि अल्लाह को जो पसंद है। फरमाए डरो नहीं, खफीफतानी अलल लिसान, जबान से बहुत नॉर्मल, बहुत इजी, बहुत आसान है, कह सकते हो। सवाल उठता है या रसूलल्लाह, अल्लाह को पसंद जबान पे हल्के, फिर उनका कोई वजन भी होगा कि हमारे नामे अमाल बढ़ जाएं या नहीं होगा? फरमाया बहुत वजन है। सकीलतानी फिल मीजान, क़यामत में फरिश्ते तराजू लगाएंगे, तुम्हारे ये दो कलमे उस वज़न अमाल में बहुत भारी होंगे। या रसूलल्लाह फरमाइए, हम भी कहना चाहते हैं वो कौन से कलमे हैं? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह। मैंने एक एक लफ्ज को दफा दखले मुकद्दर के साथ तर्जुमा किया है। ये उलमा जानते हैं इस पे कितना दिल गुर्दे का खून लगता है। तवज्जो रखना, ये रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया। तो जितने आप और हम बैठे हैं, हम भी पढ़ लें, पढ़ें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मेरा अल्लाह तो हर कुफ्र और शिर्क से पाक है अपनी तारीफ के साथ। मेरा अल्लाह बुलंद व बरतर, फायक व आला और औला है। हर चीज़ के साथ अल्लाह इन तमाम शरीकों से पाक है। ये तर्जुमा। और यही हदीस मुख्तसर करके किताबुल अदब में इमाम बुखारी लाए हैं, वो भी हज़रत अबू हुरैरा से। वहाँ क्या जुमला है, सुने इस हदीस की खुसूसियत। तवज्जो है यार, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, तवज्जो है जी हाँ, नहीं तो अल्लाहू अल्लाहू बेस्तरा मंगाऊँ जी हाँ। तवज्जो, आपने अभी जाके घर सो जाना है और मैं कितना लंबा सफ़र करके आया हूँ। आपने गुज़श्ता रात भी सोया है, नींद की है अपने बिस्तर पे, अल्लाह तुम्हें नींद अता फरमाए। और मैं रात भी 2 बजे घर गालिबन पहुँचा हूँ और सुबह नमाज से आपके सामने फिर बैठा हूँ। तो जा सोना तो मुझे चाहिए, सम्मण वास्ते मैं किया उत्थे सारी मखलूक मेरे ते आ बैठी है। अल्लाह भावें 2 मिनट ही मसाए नींदर चाहिए। ये तो सारी मौलवियों की नींदर होती है, अगले दिन नहीं सब नींदर करके तो फ्रैश ठीक है, चस चाह के आते पहले। मैं कहा पुत्र डूरी वाला तू ही सारी वाली चस चाह ला, इंशाल्लाह बकरी बहवे सी। तवज्जो, किताबुल अदब में इमाम बुखारी हदीस लाए हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन क़ाल फ़ी यौमिही मिअत मर्रा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सिर्फ इतना जुमला। फरमाया जो बंदा दिन में 100 दफा, दिन रात में किसी बात 100 दफा एक जुमला कहे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पढ़ लें। फरमाया क्या फायदा मिलेगा? हतत अनहु खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। फरमाया अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा चाहे समंदर की झाग के बराबर के। ये हदीस पाक है जिसको आखिरी हदीस कहते हैं। अब बेहतर है, सिर्फ 1 मिनट मांग रहा हूं तुमसे। कितना मिनट? कितने मिनट? घड़ी पे देख के मुझे 1 मिनट दे देना। आप आज तजर्बा कर लें, हम इसको 100 मरतबा यही लफ्ज पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, इतना, क्योंकि उस हदीस में सिर्फ इतना लफ्ज है। 100 मरतबा पढ़ें, 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है, पूरे जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? अजी बिस्मिल्लाह, मैं भी बैठा दुआ तो पहले तू सही बाऊ, ये मेरे भेणी सुनते बैठे ए भी बावन, ये हाथ चाहो तो बिस्मिल्लाह 100 दफा पढ़िए सुबहान अल्लाह, बस इतना। कितने दफा? बिस्मिल्लाह। एक घड़ी पे देख लेना, सिर्फ 1 मिनट लगता है, इसकी आदत बनाना।
پڑھ لیا پورے 58 سیکنڈ تھے. میں سیکنڈ نوٹ کرنا بیٹا 58 سیکنڈ پورے دن کے گناہ معاف. پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ. شیطان ہمیں ببل کی طرح لمبا کر کے دکھاتا ہے. میں جہاں جہاں بھی ختم بخاری میں جاتا ہوں نا ختمات بخاری میں اس حدیث پہ عمل کرا کے ہی اٹھتا ہوں. پتہ نہیں باہر لوگ پڑھیں تو میں نہ پڑھیں اجی ویلے نال پڑھواؤ نہ کو لیتے بہ کے اج تو عادت پوسی ایویں نہیں ہوندی. وہ دکاندار اور شیخ کھویندا بیٹھے نا جو ایک بار کھائے وہ بار بار آئے ہیں. تو میں ہی تو ایک دفعہ پڑھواواں تو ولا ولا پڑھنا ہے انشاءاللہ. علماء کے خلاف آج کل جو یوتھ یہ بول رہے ہیں ان کے بارے میں فرمائیں. آپ نے بول تو دی ہے یہ رہے نہیں چھوڑ دے یوتھ ہی عقل تو پیدل تو او نہ لے سن بھی کون لے سی. علماء کے خلاف یاد رکھیں چوکیدار کے ساتھ بغض چور رکھتا ہے. چوکیدار کے ساتھ بغض چور رکھتا ہے. علماء کے ساتھ بغض دین کا چور رکھتا ہے. بس اب ہمیں یوتھیوں میں تو ہمیں اینڈ کمپنی کو بیا ہوئے انہاں کو علماء قبول کو نہیں نا. اگر تو کو مولی قبول کو نہیں تے جے لے جمو والکانج بانگ کہیں بھنگی کو لیوئی کرو. ٹھیک ہے جنازہ کہیں چرسی پاؤڈری کو پڑھوایا کرو تے سمنے لگے مرنے لگے میراسی تو جنازہ پڑھواؤ. وہ ایک بندہ لئی پیا ہوئے مولی حالے پرانے طریقیاں تے ودن دنیا گوتے نکل گئی ہے. میں کہا اچھا میرا پتر اڑتے آ اسا مردے ہیں نا اسا کو ہاتھ نال غسل لیتا ویندے یہ طریقہ تو تھی گیا پرانا. تو مرسے تک واشنگ مشین ہی پیسو جدید طریقے نال غسل لے سو. ہاں جی مولی پرانے طریقے تے ودن چیتا خراب ہے تیرا بابا مولوی ٹھیک طریقے تے ودن. اور میں آدھ رانا لوگوں مولیاں دے پچھو ٹرو اگو نہ ٹرو. علماء کے پیچھے چلیں آگے نہ چلیں. پیچھے رہو گے زندہ رہو گے آگے چلو گے ٹر وہینا ہے تو سا چلا جانا ہے. میں کوئی آپ کو ڈیتھ تھریٹ نہیں دے رہا کہ قتل کی دھمکی دے رہا ہوں. میں حقیقت بتا رہا ہوں. مولی دے پچھو یک کے مقتدی کھڑوتے ہوندن جیرے پچھو کھڑے ہوندن جیندے ہوندن موئے ہوندن تے جیرے اگو ستا پیا ہوندے 4 تکبیراں وہ ٹور گیا ہوندے ٹور گئے یار محبتاں والے ہیں. جی ہاں علماء کے پیچھے چلنا سیکھیں آگے نہ جائیں. باغ فدق کی تفصیل دیں. باغ فدق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے. بغیر جنگ کے ایک باغ حضور پاک کو ہدیہ ملا. اسے مال فے بھی کہتے ہیں مال فدق بھی کہتے ہیں باغ فدق کہتے ہیں. شیخ العرب والا جب مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ میرے شیخ اول ہیں وہ فرماتے تھے توسوی انہیں ہاتھ لا لا کے گین آیا ہے 13 کھجی دے درخت ہیں. امام حضرت توسوی فرماتے تو 13 کھجور کے درختوں پر مشتمل یہ باغ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آمدن کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کی آمدن میری اہل بیت پہ لگے گی غرباء پہ لگے گی یتاماں پہ لگے گی مساکین پہ لگے گی. حضور کا فیصلہ. اور حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. حضور نے لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. جو ہم چھوڑ کے جائیں گے اس میں وراثت نہیں چلے گی. کیونکہ حضور نے فرمایا مجھے بھی وراثت نہیں ملی نا نہ ہمیں وراثت ملی اپنے ماں باپ سے کیونکہ میں نبی ہوں نہ آگے کسی کو ملے گی. جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ. یہ حدیث حضور نے فرمایا. جب رسالت میں آپ دنیا سے چلے گئے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھا اور کہا کہ یہ حضور پاک کی 7 اولادیں تھیں. ہم 3 بھائی 4 بہنیں ہیں. میرے 3 بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے میری 3 بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئے میں ایک حضور کی اولاد باقی ہوں. یہ باغ مجھے دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہی جواب دیا کہ آپ کے والد محترم اور ہمارے نبی پاک کا یہ فیصلہ تھا کہ اس میں وراثت نہیں چلے گی. وراثت نہیں چلے گی. تو اب میں حضور کا فیصلہ توڑ دوں. اما فاطمہ اس پہ راضی ہو گئیں اور بالکل معاملہ صحیح ہو گیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں اما فاطمہ نے حق مانگنے کے لیے خط لکھا تھا. میں نے کہا جی نہیں یہ بات نہیں ہے. اما فاطمہ کو حضور کا فیصلہ کوئی نہیں پتا تھا. حضور کی بیٹی ہیں انہیں پتا تھا. انہوں نے ابوبکر صدیق سے حضور کے فیصلے کی سرکاری تصدیق کروائی ہے. جی اما فاطمہ عالمہ فاضلہ ہے پیغمبر کی بیٹی ہے علوم سے بہرہ ور ہے فیوز اس کے در سے ملتے ہیں. حسنین کی اماں ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی کی زوجہ ہے جو علی خاتون جنت کا شوہر ہے اور خود عورتوں کی جنت کی سردار ہے. اما فاطمہ کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ تو ہے
لیکن کیا ابو بکر جو میرے والد کی جگہ پہ آ کے جانشین بنا یہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ میرے ابا کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے یا توڑ دیتا ہے میری رعایت کرتے ہوئے؟ اماں نے چیک کیا، ابو بکر اس امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے۔ اماں نے سرکاری مہر لگوائی ہے بابا، اگر نہیں میں چیلنج دعوے اور تعدی سے کہتا ہوں، جرت کر کے کوئی مجھے جواب دے اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ میں وہ ملنگ کا بچہ آج تک نہیں جنا جو اس سوال کا جواب دے کہ اگر ابو بکر نعوذ باللہ کھا گیا تو جب علی المرتضیٰ کی حکومت آئی تو یہ باغ تو موجود تھا، اس پہ کوئی نہر تو نہیں بنی تھی، علی نے یہ حق اپنے بچوں کو کیوں نہیں دیا؟ آؤ میرے بیٹے حسن، آؤ میرے بیٹے حسین، تم اپنی ماں کا حق لے لو۔ حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ علی بھی حضرت ابو بکر کے فیصلے پہ راضی تھے کہ جو فیصلہ نبوی ہے اس پہ سرکاری مہر لگ چکی، یہی بات۔ اور اگر آپ ابو بکر صدیق کے کھانے کا کہو گے، جرت کر میرا بیٹا، پھر علی المرتضیٰ کے بارے میں جواب دینا ہوگا تمہیں رضی اللہ عنہ۔ اور امام حسن 6 ماہ خلیفہ رہے، انہوں نے حق اپنا کیوں نہیں لیا؟ میری ماں دا کے میں کو دے، کیوں نہیں لیا؟ پتہ چلا وہ بھی ابو بکر کے فیصلے پر راضی تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بات، اسی حدیث پاک کی کتاب میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اماں فاطمہ نے وفات تک ابو بکر صدیق سے کلام نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں ڈٹھا وے مولی ادھے گالیاں دسیندن، اجی اتھو پڑھ اتھو بخاری چ لکھا پیا اماں فاطمہ ولا گہل ابو بکر نال کوئی نہیں کیتی۔ میں کہ میرا پتر تھوڑا مٹھا، تھوڑا بریکاں تے پیر، پتر میں پڑھی بھی بیٹھا پڑھائی بھی بیٹھا، کچے گولیاں میں نہیں کھیلے، میں کو پتہ ہے کتنے بھی یہاں ساؤ تھیں دے۔ سنیں، اماں فاطمہ نے اس مسئلے پہ ابو بکر سے پھر بات نہیں کی، کیوں؟ راضی ہو گئی تھی، اس مسئلے پر راضی ہے نا، تبھی بات نہیں کی۔ اجی میں کو آکھا اسامہ پٹکا میں کو دے، یہ آکھے استاد جی تو سا آکھا میں نہ گھن سا ولا، میں کہا اچھا میرا پوتر نہ دے، میں ولا کنا اندنال این مسئلے تے گال نہ کراں تو میں راضی ہوں نا، تو میں راضی ہوں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بات نہیں کی تو اماں فاطمہ کی حضرت علی سے بات بنتی ہے کہ وہ خامند ہے، حضرت حسن حسین سے بات بنتی ہے کہ وہ بیٹے ہیں، ابو بکر سے کیا بات بنتی ہے؟ اماں فاطمہ بات ہوتی ہے اپنے گھر سے، بہرحال بندہ لیندہ ہے، خدا دے بندے چیتے کو ہاتھ لاؤ، یہ تو میری دلیل ہے کہ اماں فاطمہ نے اس پر پھر بات ہی نہیں کی۔ اگر ہو گیا نا رولے علی کا حال، میں اماں فاطمہ مسئلہ تے والا علائی کو نہیں، پہلے حضرت علی یہ فیصلہ گھنیا میں ہون تو میں حکومت تے آ گیا، آپ پچھلی گالیاں آپ نے گھن گنا۔ یاد رکھو میرا پوتر، جرا بعد جو حکومت تے آندے وہ پہلے والے کو نہیں تے تارے دکھین دے، ہاں وہ یہ نہیں رہتا بھی شودا لوگ لگڑا تھیا بیٹھے ہیں، ہائے شودا کوئی بڈھا ہے، ہائے کوئی دے پیچھو روسی دوجی حکومت لے پہلے والا کو دسے دیں بھی ایسا کیسے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہوتی کہ حضرت علی راضی نہیں تھے تو فیصلہ بدل دیتے نا، وہ ہیں بدل دیتے۔ حضرت علی بدلے، 4.5 سال علی المرتضیٰ خلافت رہی ہے، اون تو کوئی نہیں بدلا، 6 ماہی حضرت حسن رہی ہے، اون نہیں بدلا۔ تو علی تے حسن کو زیادہ عقل مند آ گیا ہے، نمو نمتھا تے جن پہاڑو لتھا۔ جنازے کے بعد دعا کا کیا حکم ہے؟ جنازے کے بعد دعا ثابت ہے لیکن قبر پہ، ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام نے وہاں مانگی ہے تو وہاں مانگ لینی چاہیے۔ جنازے کے سلام کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کے مانگنا اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ ویسے وقفہ تو نہیں ہے، مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز ہے، لیکن اتنی فوراً بعد بھی نہ کریں کہ 4 مقتدی شو دے وضو کریں دے بیٹھیں انہاں دی رکعت ہی رہ ویں گے، اجی مولی پہلے انہوں لا الہ الا اللہ تھی وے تے اللہ اکبر، کوئی تھوڑا جرا بندہ ٹائم دے وے وضو شو دے کر کے کوئی منہ پونچھ کے آ تکھڑو میں، ٹھیک ہے؟ اتنا لمبا وقفہ نہیں دینا چاہیے۔ شادی میں جہیز دینا چاہیے، ہاں اگر داماد غریب ہے، اس کی ہڈی پسلی اتنی مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے، وٹامن ڈی کی اس کو کمی ہے، اس کی ہڈی مضبوط نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے؟ اور اگر داماد کما سکتا ہے تو بقرعید دے کم میں نہیں آونا ران واسطے آپ کماوے، جی ہاں سورے دی بال تے نظر رکھی بیٹھے جی سور ہمیں کو کیسے دے وے، اوہ مصیبت تک سورے دھی دیتی ہے گھاٹی بھی، اوہ اللہ کے بندے ہاں میں ایک جملہ کہوں، تم ہنس رہے ہو، جن کے سینے میں باپ والا دل ہے نا وہ رو رہے ہوتے ہیں اس وقت جب ان کی بچی بیاہ ہو کے جا رہی ہوتی ہے، جی ہاں دا ٹکڑا کاٹ کے آکے دیتے ہیں میرے پیو ماں نے، ٹھیک ہے، جگر دا ٹکڑا کاٹ کے دیتا ہے، دھی آدھی نہیں آ کے گھر،
تو بھائی وہ دل کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ اپنا دل دے رہے ہوتے ہیں, جان دے رہے ہوتے ہیں, ان کے مال پہ نظر نہ رکھو. ہاں کوئی دے دے تو ٹھیک ہے, نہ دے دے تو ٹھیک ہے. تو تس آکھو بھائی دلیل ایک پہاڑوں میں کو ملا, میں کو کہ مولوی صاحب دلیل شریعت جہیز دیونا چاہیے. میں کہ واہ اللہ بھلا کری, میں کو تو سنا پکوا کیڑی دلیل ہے, کچھ اسا کو کوئی پتہ سور لگے. بس اما فاطمہ کو حضور سائیں جہیز دیتا, یہ حدیث جان دے. میں کہ جی آن دے. تے وال تسا کیوں قرآن کریں دے وے. میں کہ میرا پتر حضور تے دھیاں کتنی ہیں؟ کہ جی 4. میں کہ جہیز کتنے کو ملا؟ کہ 1. تو میں کہ پہلے 3 کو کیوں نہیں ملا ہے؟ تو میری دلیل ہے. چاچا سبحان اللہ گال کر کے تے خوش بیٹھے. پہلی حضور کی 3 بیٹیوں کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ اون دا تو چلا سکیندا میں چلا سیسا. ہون وقت او جے کو آدھے نا پہلے 11:45 وال 12 وال 12:15 12:30 منہ تے بج گئے انہوں نے. ہن جواب کوئی نہیں, لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ ٹائم پاس تے گال بک گئی. میں جواب دیتا ہوں. پہلی بیٹی حضور پاک کی حضرت زینب ہے. کنہیں ملی ہیں؟ لقیط ابن ربیع ابو العاص الاموی رضی اللہ عنہ. کمانے والے ہیں, بزنس مین ہیں, ٹاپ پر بزنس مین ہے مکہ مکرمہ, کھاتے پیتے گھرانے, برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے. اوکے, کوئی جہیز نہیں دیا. کیوں؟ کمانے والا ہے. کوئی صرف اما خدیجہ نے جاتے ہوئے اپنے گلے کا ہار اتار کے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دیا, وہ جو بدر میں اسارہ قیدیوں میں آیا تھا, بس. اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. باقی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے کنہیں ملی ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ. حضرت عثمان تو غنی ہے, کمانے والا آدمی ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی جہیز کا ذکر نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایمان میں بڑے مضبوط ہیں لیکن مالی لحاظ سے غریب تھے, ٹھیک ہے, اسی لیے بطور تعاون حضور نے چند چیزیں دے دی اپنی بچی کو. اور تو دلیل بڑا بڑے جہیز ہی نہیں ہے, اور سیاح پہلے وہ کو نہیں ہے. یہ بھلا ہوں یوتھیاں دے پریس کانفرنس کرویں دے, اگے ایک تو تھائی بیٹھی ہے. کہتے ہیں کہ رافضی مولوی نے کہا اہل سنت کی کتابوں میں واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ کو دھکا دیا تھا. اس بارے میں کوئی, میرے دوستو, حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو دھکا دیا تھا, ٹھیک ہے. وال تو آکو کیڑی موت پہ گئی ہے, کیا کو سرکار ہیں مسئلے تھے. میں جواب دیتا ہوں, 2 صحابہ کا مسئلہ ہے, دونوں آپس میں ٹھنڈے گرم ہوئے, ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا اور حضرت عمر نے دیا حضرت ابو ہریرہ کو. حضرت ابو ہریرہ گر گئے, بعد میں اللہ کے رسول کے پاس ہے, معاملہ ٹھیک ہو گیا, راضی نامہ ہو گیا. وہ دونوں آپس میں کچھ اوپر نیچے بات کریں, وہ ایک زمانے کے آدمی ہیں, دونوں نبی کے شاگرد ہیں. بھئی استاد اور شاگرد یا شاگردوں کی آپس میں بات ہو تو ہو. سکول سے باہر جاتے ہوئے کوئی کہے اجی تو ادھر نال کیوں لڑدا پیا, تو کون ہے, تیرا کیا واسطہ ہے ادھر. صحابہ کے آپس کا مسئلہ ہے. قرآن کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب سے اللہ راضی ہے. تو تیرا کیا مسئلہ ہے؟ میں ایسے ہوا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کوڑے مارے تھے, کوڑ تے پلال ہے, ساری 2 نمبر یہ کہ وہ ثابت ہی کو نہیں, ان ٹھوک بجا کے لوگ کوڑ ماری کھڑوتے ہیں. یہ وہ حال ہے. اور روندا بیٹھے, کیوں روندا بیٹھے؟ حضرت حسین دا گھوڑا یزیدیاں نے رات دے 12 بجے دھوپ تے بدائی. میں کہ رات لے 12 دھوپ تیری ماں کڈی گئی. جی ہاں, رات دے 12 بجے دھوپ تے بدا نے کوڑو مارو یرا کچھ چھجے تے کچھ بھبے. ایسا جھوٹ بولتے ہو یار جو کہیں سے ثابت تک بھی نہیں ہے, اور اس پہ بات کرنے کے چکر میں بیٹھے ہیں. حضرت گانے کی طرز پہ نعت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بابا جیرا پڑھ دے دلیل ہونا تو گنو, میں کو تو اللہ سے ہی بچاوے. کچھ دوست کہتے ہیں کہ شیزان کی پروڈکٹ استعمال نہ کریں, یہ قادیانیوں کو فنڈنگ ہے, آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ دراصل میرے اوپر سوال ہے. پرسوں کی بات ہے, آج 6 ہے نا, 3 تاریخ 6 ہو گئی ہے بابا. جی ہاں حضرت, ایک گھڑی تو 6 تھی کہ 12 بجے 10 منٹ, تاریخ تو سب 5 دکھی تھی, چھڑے نے میں کو 6 کو پہ ہوئے. یہ تو میری دلیل ہے مولوی ابو ہریرہ, کام پورا ہے. توجہ, یہ میں کل تقریر شروع کی تھی, سچے کوڑ ہے, 5 کو شروع کی تھی, 6 تھی گئی ہے. 3 تاریخ کو 3 تاریخ کو میں جا رہا تھا, یار پانی تو پلاؤ جو میں 1.5 گھنٹہ تھی کہ میں کو لیندے ہوئے. اللہ علم میں برکت تاریخ بدل دیتی ہے. جی ہاں, وہ کہہ رہے ہیں آپ تو تاریخ بدل دی ہے. تاریخ کیڑی بدلی ہے, میں نہیں بدلی. پرسوں میں جہاز میں جا رہا تھا کراچی لاہور ایئرپورٹ سے. جب فضائی میزبان نے ہمیں پیش کی نا وہاں
وہ جو چھوٹی سی فریشمنٹ ہوتی ہے, تو اس میں شیزان کی کیچپ کا وہ پیکٹ تھا. مجھے کھانا بھول گیا, اللہ جانتا. غیرت اسلامی نے جوش مارا, میں نے ساتھ والے کہا, میں نے کہا ایک ویڈیو بنایا, ذرا میں 5 منٹ اپنے وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیق سے 2 باتیں کہتا ہوں. میں نے وہاں احتجاج ریکارڈ کرا کہ جی کلمہ کے نام پہ بننے والا ملک اور یہ بدماشی, بڑے جتنا میں سنجیدہ الفاظ سے کہہ سکتا تھا میں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی پر قادیانیوں کو کوئی سوالات سوجے. آج کل قادیانی پیجز پہ آپ دیکھیں نا, وہ اپنے ٹویٹر پر میرا نام لکھ کر میری ویڈیو لگا کر اوپر کہتے ہیں جی مولوی یوں کہہ رہا ہے یوں کہہ رہا ہے. میں کہ میرا پوتر چاٹ ستھری لگی ہے تیکو, تیرا رومن ڈسیندا پیا بجرا منہ تے چانڈ چھپی کھڑوتی ہے نا بھی ستھری کہہ ماری ہے ٹکا کے. تو پوتر بیا رو, شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ. ٹھیک ہے, بے فکر رہو پوتر, پہلے ایسا چوتھے گیئر ہی چل سے اور میں ٹاپ گیئر لاؤں. قادیانیوں میں تمہیں انشاءاللہ تعالی یا تو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑوں گا یا تمہیں ہم یہ سمجھائیں گے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی پابندی کہتے کس ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے اس پہ بات کی. اس پر کچھ لوگوں کے سوالات شروع ہو گئے. ہاں مولوی صاحب جس موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی عیسائیوں کی بنی ہوئی ہے, جس جہاز پہ جا رہے ہو یہ بھی عیسائیوں کا بنا ہوا ہے, وہ کافر نہیں ہے, تمہیں صرف قادیانی کافر نظر آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاز کسی کافر نے بنایا ہے, اس پر آپ مجھ سے اسلامک میں ڈیبیٹ کر لیں, میں جرت سے ثابت کروں گا. اس میں سائنسدان مسلمان شامل ہے اس تحقیق میں. کانما یصعد فی السماء سے استدلال ہے, لیکن میں اس پہ ثابت کروں گا. اس پر مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کا مقالہ موجود ہے, ہمارے اکابر نے اس پہ لکھا ہے کہ اس میں اسلامی ترقی ہے, بعد میں اس کو کافروں نے لیا. پہلی یہ تمہاری غلامانہ سوچ ہے کہ کافر کی چیز بنائی ہوئی ہے. دوسری بات, کافر کی چیز کو کافر کے خلاف استعمال کرنا, ہماری پاکستانی فوج کلاشن کوف استعمال کرتی ہے, اور کلاشن کوف جس اسلحہ کے آخر میں ایف آتا ہے وہ روس کا بنا ہوا ہے. تو ہم دشمن کی چیز کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال نہیں کرتے. اج اتھا تا کو موت نہیں پوندی جو کہ فوجی کو کراڑ دی بڑی ہوئی بندوق چاتی کھڑوتا ہے, اوتے کو دسے سی میں نالی تیرے پاسے سدھی کرے نا ہیں مولوی دس دے تو کو اجی فقرا لے چائی بیٹھا تے تو تیرے کو جڑی فون ہے او کعبے شریف جو بڑھ کے آئی ہے, اپنی نظر نہیں آتی. بھائی میں جس فون پہ بنا رہا ہوں وہ کافر کے بنی ہے, جس پہ تو دیکھ کے کمنٹ کر کے لکھ رہا ہے او کڑے تیرے ابے دی بڑی ہوئی ہے, وہ خیر ہے. ایک جواب. دوسرا, میں نے کہا وہ عیسائیوں کی بنی ہوئی ہے نا, اگر تو عیسائی سچے نبی کا ماننے والا ہے. یار عیسائی غیر مسلم ہے لیکن کس نبی کو مانتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو عیسائی سچے نبی کو ماننے والا ہے, اور قادیانی کس کو مانتا ہے؟ مرزا قادیانی. وہ سچا ہے جھوٹا؟ قادیانی جھوٹے نبی کو ماننے والا ہے. تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آتی؟ اتنا بھی تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ اتنا بھی تم میں دماغ نام کی چیز موجود نہیں ہے کہ تم فیک اور اوریجنل, اوریجنل اور پروویژنل, اصلی اور نقلی, اصل تے کم اصل دا فرق کر سکو؟ اتنا چیتا تو والا کام نہیں کریں دا. اعتراض علماء پہ, مسلمانوں پہ, جی فلاں فلاں. قادیانیوں کو بھی ہم آئین اور قانون کے شکنجے میں لائیں گے, اور ان کے ایجنٹوں کو بھی انشاءاللہ آئین اور قانون کے شکنجے میں لائیں گے. حجی پوتر جتنا چیکڑا میں ڈاہ ماری, اے سپیکر ہے ساؤنڈ الگ ان کے چیکو, ایک نہیں 1000 آئی ٹی میں ہمارے خلاف جو لکھ رہے ہیں آپ لکھو. اور میں کھل کے کہتا ہوں, تم لاکھ روٹھو 1000 بگڑو, غضب میں آؤ یا تل ملاؤ, کسی کے رونے چیخنے سے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. یہ انشاءاللہ الحق یعلو ولا یعلا ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ فنڈنگ ہے, اور یہ قادیانیوں کی غیر مسلم جو خود کو کافر ہے اور اسلام ڈکلیئر کرتا ہے, اس بندہ اور مقابل دشمن کا فنڈنگ کے طور پہ سوشل بائیکاٹ کرنا میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ احد الطائفتین, اٹھائیے سورت نمبر 8 سورت انفال. رب کریم نے فرمایا, نبی پاک نے فیصلہ کیا کہ احد الطائفتین کے معاملے میں اللہ نے ان کو مدد دینی ہے. 2 قافلوں میں سے ایک ابو جہل کا تھا, ایک ابو سفیان اس وقت غیر مسلم تھے, اسلام نہیں لائے تھے, وہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے. اس پر حملے کا پروگرام صحابہ نے بنایا تھا. تو یہ کافر کا فنڈنگ کا بائیکاٹ ہے. تو کون کہتا ہے بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کھل کے کریں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ میرے رب نے زندگی رکھی, میں اس معاملے کو انشاءاللہ حکومتی سطح تک لے کے جاؤں گا, میں ہر فورم پر لے کے جاؤں گا. اور میں نے تمہاری دم پہ پاؤں رکھنا قادیانیوں سیکھ لیا ہے. ہوں میں تیری پوچھ تے پیر رکھ کے سکدا تے پوچھ ولیٹ ہی سکدا میں. ہوں آپ نے تو میری تو اپنی پوچھ بچائے تو سام.
ٹھیک ہے نا. نماز کے دوران پاؤں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ بھائی نماز کے دوران پاؤں میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جتنا سنت سے ثابت ہے. سنت سے کتنی ثابت ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1 بالشت کے اندر یا 4 انگل کے اندر، یہ دونوں ہیں، بس اتنا ہی فاصلہ ہو. یہ بندہ چڈے پاٹ کے نہ کھڑو تو جی میں لوگ ایک شمالی تبئی جنوب پیر رکھی کھڑو تھا اے گزارا خدا دا نہ منو کوئی قرار ڈٹھا نا ہی کر کے نماز پڑھتا ہے وہ اکسی میں تو کو نہیں پڑھنی جی میں نے کھولتا نہیں پڑھی دی خدا دا نہ منو. جی ہاں بعض علماء کرام سرکاری خرچ پر حضرت خیر اچھا بعض علماء سرکاری خرچ پر گارڈ رکھتے ہیں، کیا یہ توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے؟ بھئی سرکاری خرچ پہ علماء گارڈ نہیں رکھتے، سرکار انہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جا کے پوچھ لیں. باقی رہا توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے، اگر توکل اللہ کا یہی مطلب ہے کہ بندہ سبب اختیار نہ کرے تو ساری زندگی ٹر دے گیا کرو، حج تے گڈی تے جہاز تے نہ گیا کرو، بھئی توکل دے خلاف ہے. اجی سپیکر چاہ کے باہر بھکاؤ ایویں مولی علاوے توکل دے خلاف ہے، سبب اختیار کیوں کیتا سے؟ سیاڑا پھل تے کو مولیاں تے ہر شے دس دی اپنی کشے نہیں دس دی آکے ہمرا کتا کتے اور تمہرا کتا ٹومی ہے باؤ کا تجرو و بائی لا تجر، تیرے نوٹ اصلیاں ہمارے نقلیاں، بابا ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ باقی سارے جتنے یہ سرکاری داڑھی مچھا چاٹ گارڈ رکھی ودن او تو کو نظر نہیں آتے ہیں. ہکے مولی دا شو دے دا کوئی گارڈ دس دے بھی کیوں رکھی ودن، بابا میرا گارڈ فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی تنخواہ کو نہیں ہے. کو بھی یہ سوال بہت ہی گیا. اللہ تو خوش رکھے، اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم پہ رکھے، دین حنیف پہ رکھے، دین اسماعیل پہ، دین نبی پاک پہ رکھے، سنت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.